السلام علیکم۔ رکن الدین بیبرس، قسط نمبر 7۔ منگولوں کے خان اعظم منگو خان کے زمانے میں جو ہلاکو خان کا بڑا بھائی تھا۔ برقعی خان اور ہلاکو خان میں بظاہر اتحاد رہا، لیکن در پردہ ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ برقعی خان مشرف اسلام ہو چکا تھا اور قدرتی طور پر اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان اپنے آبائی مذہب پر قائم تھا، جبکہ اس کی عیسائی بیوی دغوزہ کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی اس کی طرفدار ہو گئے تھے۔ اس کی عیسائی بیوی ترکوں کے قبیلے قریت کے خاقان کی بیٹی تھی جو نستوری عیسائی تھا۔ برقعی خان کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا، لہٰذا اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار پہلی بار اس وقت کیا جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ آور ہو کر شہر کو برباد کیا تو ہلاکو خان کے نام پر برقعی خان نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے برقعی خان نے اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کو کہا تھا، تم نے ایک عظیم مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اس معاملے میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں کیا۔ برقعی خان کے ان الفاظ کے جواب میں ہلاکو خان اور زیادہ وحشت پر اتر آیا۔ اس نے برقعی خان کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ لیا اور طنزیہ انداز میں اسے ٹھکرا دیا۔ وہ اپنی مسلم کشی کی روش پر قائم رہا، جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں کے مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتا اور عیسائیوں پر مہربانیاں اور الطاف و کرام کی بارش کرتا۔ چنانچہ عیسائی ہلاکو خان کو اپنا مربی اور سرپرست سمجھنے لگے تھے۔ اس بنا پر ان گنت عیسائی ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح دن بدن ہلاکو خان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پر مشہور مورخ ہیلڈم لکھتا ہے، جدھر جدھر سے ہلاکو خان کے دستے گزرتے تھے مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی تھی، لیکن کلیساؤں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ مسلمانوں پر ہلاکو کے مظالم کی یہ خبر دریائے ولگا کے کنارے مسلمان منگول حکمران برقعی خان کو بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ ہلاکو خان کی مسلم دشمنی اور صلیب نوازی پر سخت پیچ و تاب کھاتا تھا۔ جب ہلاکو خان کا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر گیا تو برقعی خان اور ہلاکو خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے منگولوں کے لیے خاقان اعظم چننے کے لیے جھگڑے رونما ہو گئے۔ ان میں برقعی خان نے ایک فریق کا ساتھ دیا اور ہلاکو نے دوسرے کا۔ اس طرح ان کے درمیان جو پہلے سے اندر ہی اندر سرد جنگ چل رہی تھی وہ اب گرم جنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان اور برقعی خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ہلاکو خان کے لشکر میں وہ منگول جو برقعی خان کے حامی تھے، ان میں سے کچھ تو ہلاکو خان کے لشکر سے نکل کر برقعی خان کا رخ کرنے لگے اور کچھ دستے مصر کا رخ کرنے لگے۔ مصر میں آ کر انہوں نے برقعی خان کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے سلطان بیبرس کے ہاں پناہ لی۔ سلطان کو انہی پناہ لینے والے منگولوں سے برقعی خان اور اس کے عظیم سلطنت سے متعلق تفصیل معلوم ہوئی۔ یہ تفصیل جاننے کے بعد سلطان بیبرس کی دوربین نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ برقعی خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں مسلمانوں کے لیے فائدے ہی فائدے نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ سلطان بیبرس نے ایک سفارت مرتب کی اور اس کو قسطنطنیہ کے راستے برقعی خان کی دارالحکومت سرائے شہر کی جانب روانہ کیا۔ بدقسمتی سے اس سفارت قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے ہلاکو خان کی خوشنودی کی خاطر رستے میں ہی روک لیا، اس لیے عیسائی دنیا اس وقت ہلاکو کا ساتھ دے رہی تھی۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی انہی دنوں برقعی خان کی طرف سے ایک وفد قاہرہ پہنچا۔ یہ وفد سلطان بیبرس کی خدمت میں حاضر ہوا اور برقعی خان کی طرف سے ایک خط سلطان بیبرس کو پیش کیا گیا۔ اس خط میں برقعی خان نے
عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کو شکست دینے پر سلطان بیبرس کو مبارکباد دی تھی۔ اس وفد کے ارکان نے ایک تحریری خط بھی جو برقعی خان کی طرف سے تھا سلطان بیبرس کے حوالے کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے غیر مسلم رشتہ دار ہلاکو سے لڑ رہے ہیں، اس لیے مصر کے سلطان کو چاہیے کہ وہ دریائے فرات کی وادی میں ہلاکو خان کے مقبوضہ جات پر چڑھائی کر دے۔ سلطان بیبرس کے لیے چنگیز خان کے مسلمان پوتے برقعی خان کی طرف سے یہ ایک نہایت خوش آئند پیغام تھا۔ برقعی خان کے پیغام سے سلطان بیبرس سمجھ گیا تھا کہ منگولوں کے خلاف سب سے طاقتور حلیف جو اسے مل سکتا ہے وہ خود منگول ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہونے والے منگول برقعی خان کے مشیروں کا پراتفاق انداز میں خیر مقدم کیا۔ برقعی خان کے سفیروں کو سلطان نے بیش بہار خلعتوں اور اعلیٰ درجے کے تحائف سے نوازا اور مصر میں اس نے اپنے نام کے خطبے کے ساتھ برقعی خان کا نام بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برقعی خان کے نام ایک طویل خط لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط 70 صفحات پر مشتمل تھا اور سلطان نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اس خط میں سلطان نے جہاد سے متعلق قرآن مقدس کے مختلف آیات کے حوالے بھی دیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی رقم کی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برقعی خان کو یہ بھی لکھا کہ سلطان خود بھی دشت قبچاق کا رہنے والا ہے اور ایک عاجز مسلمان کی حیثیت سے اپنے عظیم نو مسلم بھائی کو سلام بھیجتا ہے۔ اپنے خط میں سلطان نے یہ بھی لکھا کہ اس کے لیے یہ سب سے بڑی مسرت بات ہے کہ عظیم برقعی خان اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہلاکو اسلام کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ عاجز بیبرس اسلام کو بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اس نے خلافت کو مصر میں بحال کر دیا اور اب وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ سلطان نے یہ بھی لکھا کہ یہ عاجز اپنے بھائی برقعی خان کو یہ اطلاع دینے میں بھی مسرت محسوس کرتا ہے کہ قاہرہ کی مسجد میں عباسی خلیفہ اور میرے نام کے ساتھ برقعی خان کا بھی نام خطبے میں پڑھا گیا ہے۔ سلطان نے لکھا کہ میں اور سارے مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر ہلاکو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے تو آپ اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں۔ یہ خط دے کر سلطان نے برقعی خان کے سفیروں کو نہایت احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اپنے کچھ سفیروں کو بھی بہت سے قیمتی تحائف دے کر برقعی خان کی طرف روانہ۔ ان تحائف میں جو سلطان بیبرس نے برقعی خان کو چیزیں بھجوائی ان میں قرآن پاک کا ایک نادر نسخہ جس پر خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی، ہاتھی دان، آبنوس اور صندل سے بنا ہوا ایک مرصع تخت، کئی منقش اور زرتار مسلح اور جائے نمازیں، چاندی کی چھتریاں، نقرائی دستوں کی نفیس تلواریں، خوارزم کی زینیں، ریشم کی ڈوری والی دمشقی کمانیں، نیزے، تیر، ترکش، مختلف رنگوں کے نفیس پردے، شمعدان، تکیوں کے خوبصورت غلاف، گاؤ تکیے، سنگی دیگیں، دھاگے، سدھائے ہوئے بندر جن کو ریشمی کپڑے پہنائے ہوئے تھے، تازی گھوڑے، گدھے، زرافے، نیز تیز رفتار اونٹ، اعلیٰ درجے کے طوطے، حبشی غلام، خواجہ سرا اور تربیت یافتہ کنیزوں کے علاوہ اور بے شمار تحائف تھے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔